جان چھڑائیں گے۔ یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا، موت نظر آتی تھی، بتاتا گیا ہے کہ اذا کل ما ہم مناظر، یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، وعدے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے، فلاں ہو گیا فلاں، ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا، میری چونکہ شہادت لکھی جا چکی ہے، میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ ہو کر رہے گا، مجھے یہ خبریں کیا گھبرا سکتی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنی جان کو بھی، اور یہ فساد ائمتنا، اور جو اس امت کے حکمران بگڑ گئے، اس بارے میں میری فریاد اللہ تھا۔ میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا، نہیں دیا، بیٹا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب۔ یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا، یہ بچہ تو باغی نہیں، 3 دن سے بیچارہ بلک رہا، نہیں پانی دیا۔ اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نا وہ مجھے پتا، کوئی بات نہیں، مسلم مارا گیا، لوگ پھر گئے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے گا، اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں، اس لیے مجھے اس پر کوئی گرا نہیں۔ کیسے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھی شہید ہو جاتا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے، گھوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے تھے، رضم بقضائے کا، یا اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر راضی، خوش ہوں جو ہو رہا۔ اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے ہو، ممبروں پر بیٹھ جاتے ہو اور ان خبیث حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں، کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ قریش کے نوجوان ہوں گے، اکبرہم یزید بن معاویہ۔ دیکھ رہے ہیں کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی، مجھے پہلا دعایا نامراد وہ یہ ٹھوکرا تھا۔ خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو، کن کی باتیں تم کرتے؟ کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، میں کبھی نہیں چھیڑتا کہ شراب پیتا، کچھ بھی نہیں ہے بات، شراب اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے، یہ اس کا ذاتی ہے، مگر امت کو نہ برباد کرے، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ۔ ایک آدھ بات اور، یہ کتاب کون سی؟ احکام القرآن، امام ابوبکر جساس کی، حنفی عالم، 3 جلدوں میں ابو الحسن کرخی کے شاگرد اور فقہ حنفیہ کے مجتہد، جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے صدروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں فقہ کی پڑھو، تم تقیہ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پہلی جلد، اور اس پر لکھتے ہیں امام ابوبکر جساس 71، یہی حوالے، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کرتے تھے، وظیفے لیتے تھے، بھئی اس سے کیسے نکل آیا کہ ان کو نیک سمجھتے؟ تمہاری کھوپڑی میں کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے تھے؟ اس سے تو یہ پتہ چلا جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمران ہو بنو امیہ جیسے تو پڑھو، شرابیں بھی پئیں تو پڑھو، جان چھوٹ گئی ہماری، نماز پڑھتے رہو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظالم بھگتے رہے، ہاں اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں ظالم بھی ہے جہاد کرو، اس کو ثواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے، دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے، بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، مگر صحابہ نے کہا دے دو ان کو ظالم، تم بری ہو جاؤ۔ جہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو، حج کے بارے کرنا، امیر حج بنتا رہا، بھائی دیکھ لو امیر حج بن کر حجاج آیا تھی، اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے، ہمیں کیا، ہم تو اللہ کے لیے کریں، یعنی ساری دلیلیں غلط، عقل کی کمی، وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں سن لو، وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ زُبَيْرُ وَالشَّعْبِيُّ وَسَائِرُ التَّابِعِينَ يَأْخُذُونَ أَرْزَاقَهُم مِّنْ أَيْدِي هَٰذَا الظَّلَمَ، کہ یہ سارے تابعین کے سردار جو ہیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے وظیفے، لا لا انہم كانوا يتولون، جو خبیث یہ کہے گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے، محبت کا بالکل بے ایمان ہے، ولا يرون امامتهم، نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے، وانما كانوا ياخذون على ان حقوق لهم في هذه القوم فجرا، وہ کیوں لیتے تھے کہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں نے وظیفہ نہیں لینا، بھوکے مرتے رہو پھر، اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم صرف یہ کہ چور کا ہاتھ لگ گیا، بھائی تمہاری شاید مل رہی ہے، ظالم سے مل رہی تو ظالم بھگتے گا، آپ کا تو اپنا حق۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بیت المال میں ہمارے حقوق ہیں، نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ مُوَالَاتٍ وَقَدْ ضَرَبَ الْحَجَّاجُ بِالسَّيْفِ، وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس کو خلیفہ نیک سمجھتے، تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابعین اور فقہاء اٹھے حجاج کے مقابلے میں۔ یہ واقعہ جماجم کا پڑھنا ہے، اس وقت جتنے قاری تھے حسین کی برکت سے سب میدان میں آ گئے، ایسا سبق پڑھا گیا، قراء ٹھیک ہے وہ مارے گئے بے شک، مگر انہوں نے جانے لی وہ سب آ گئے، ساری مسجدوں سے نکل آئے کہ تم کہتے ہیں وہ پھر آئے نہیں مقابلے وظیفے لینے والے، خرج علیہ من القرآن 4,000 رجل،
4000 قاری قرآن کا جو چوٹی کے تابعین وہ اس کے سامنے آئے. ہم خیار التابعین فقہاء، وہ سارے تابعین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیہ تھے. فقاتلوا مع عبد الرحمن بن محمد بن اشد بالاحواز ثم بالبصرہ ثم بدیر الجماج من ناحیۃ الفرات بقرب الکوفہ. کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں. وہم خالعون لعبد الملک بن مروان، وہ عبد الملک بن مروان کی بیعت بھی انہوں نے توڑ دی. لائنون لہم، ان پر لعنت کرتے تھے. متبرعون من، ان پر تبرع کرتے تھے. تو کہتے ہیں وظیفے لیتے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا، لعنت کرتے تبرع، وہ اپنا حق لیتے تھے، وہ احسان نہیں تھا ان کا بیت المال میں اپنا لے. وَكَذَلِكَ كَانَ سَبِيلُ مَنْ قَبْلَ مَا معاویہ. سن لو اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مثال کو، کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا. کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، نہ اس سے محبت کرتا تھا. ہین تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا، کیا کرتے لوگ؟ نمازیں چھوڑ دیتے، حج چھوڑ دیتے. وقد كان الحسن والحسین یافذان العطاء وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ وهم غیر متولین. یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا ان کے بعد یہ نماز پڑھتے وظیفے لیتے. بھائی حقیقت تو معلوم کرو، جواہر السلاطین کے باب پڑھو کہ ظالم بادشاہوں سے لینا چاہیے وظیفے کہ نہیں، اس سے وہ نیک ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیے لیتے تھے. وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ مِنَ الصَّحَابَہ، دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے. وَهُمْ غَيْرُ مُتَوَلِّينَ لَهُ، بیچ دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا تھا. بل متبرعون منہ، سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خلیفہ ہے، نہ ہم اس کو اچھا جانتے. علی السبیل التی کان علی علی علیہ السلام اعلان توفیٰ اللہ تعالیٰ جنت و رضوان. جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا، باغی مانتا، یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے، اب بھی اسی طرح مانتے تھے. فلیس اذن فی ولایت القضاء من قبل ولا اخذ من دلال علی طوریت واعتقاد امامتہم. تو ان سے وظیفے لینے، ان کی کوئی ملازمت کر لینی کہ قاضی بن دو، کچھ نہ کچھ انصاف تو میں لوگوں کو مہیا کروں. فرمایا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ مانتے تھے. امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبوراً یہ کام کرتے. میرے ساتھی کئی پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا عبد الملک بڑا نیک تھا، ان کے لیے حوالہ پڑھنا کہ عبد الملک سے زیادہ حرام زدہ کوئی پیدا نہیں. کئی دینی جماعتوں کے لوگ کہ بڑا متقی تھا. ظالموں کچھ پڑھو تو پتہ چلے متقی تھا. 487 صفحہ اور دوسری جلدی سی احکام القرآن. مسئلہ آ گیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے چھوڑ دیا؟ یہ بھی زمانہ جس کا حضور نے بتایا. ایک تو حکم ہے کہو، مگر ایک وقت کہا ایسا آ جائے گا کہ بس پھر زبان بند کر، اپنی فکر کرو، کہہ نہیں سکتے، مارے جاؤ. تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو یہ بات سنو. کہتے ہیں سنو بات یہ، ولامری ان ایام عبد الملک والحجاج والولید واضراب کان من الايام التي سقط في فرض الانکار علیہم بالقول والید لتعذر ذلك والخوف على النفس. توبہ توبہ، ڈر جاؤ، ان ظالموں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا. علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم ہو. اب نہیں حکم امت پر رہا، کیونکہ عبد الملک کا زمانہ حجاج کا اور ولید کا جیسے کا کانت من الايام بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں امت پر سے یہ فرض جاتا. اب نہ کوئی زبان سے روکے، بس تم برا مانو، دل سے چپ رہو، بیچارے مارے جاؤ گے. لتعذر ذلک، کیونکہ یہ بات مشکل ہو. بالخوف علی النفس، اور جو نفس تھا کہ جان جاتی رہے گی، اس سے لوگ ڈر گئے. آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ 488 پر کہ حجاج خطبہ دے رہا. حسن بصری فرماتے ہو 1,00,000 آدمی نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ جمع ہو رہا تھا. بکتا رہا، نماز کا وقت جاتا رہا، مگر ایک بندہ بھی لا یقول لو کائن الصلاۃ. اتنی ضرورت نہیں تھی کسی آدمی کو اٹھ کر کہہ دے وقت پر نماز تو پڑھا دے، نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے. ثم قال حسن ہیہات واللہ ما حالت من ذلک السیف والصوت. تو حسن فرماتے ہیں یہ کیوں حال ہوا، کتنے لاکھ آدمی ممبر کے نیچے بیٹھا، کوئی نہیں کہہ رہا. فرماتا ہے اللہ کی قسم تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر رکاوٹ، اتنا مارا، اتنی گردنیں اڑائیں کہ لوگ ڈر گئے. تھوڑا تھوڑا پڑھو، کیا کریں، میں نے اس بارے میں دفتر کھنگالے ہیں. نتیجہ یہ سمجھ لو کہ یزید ابن معاویہ اور اس کا باپ صحیح خلیفہ نہیں تھے. اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چنا اپنی مرضی، نہیں، یہ متغلب تھے، متسلط تھے، زبردستی بیٹھ گئے تھے.